اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 6 ذی القعدہ 1442 ہجری، 18 جون 2021 عیسوی، 4 گتے آشاڑھ 2078 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت، پھر ایک خوبصورت سی حمد، اور پھر اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی حمد، کلام راشد سراجی کا، آواز جمیل اختر شفیق تیمی کی، بول ہے میرے مولا تو خیر الرازقی ہے رب اعلیٰ ہے، میرے مولا تو خیر الرازقی ہے رب اعلیٰ ہے، تو خالق ہے تو مالک ہے نرالی شان والا ہے۔ میرے مولا تو خیر الرازقی ہے رب اعلیٰ ہے، میرے مولا تو خیر الرازقی ہے رب اعلیٰ ہے، تو خالق ہے تو مالک ہے نرالی شان والا ہے، تو خالق ہے تو مالک ہے نرالی شان والا ہے۔ ماہ خورشید و انجم ہے فدا تیری عطات پر، ماہ خورشید و انجم ہے فدا تیری عطات پر، زمین سے آسماں تک تیری رحمت کا اجالا ہے، زمین سے آسماں تک تیری رحمت کا اجالا ہے۔ فنا کے بار سے کوئی جہاں میں بچ نہیں سکتا، فنا کے بار سے کوئی جہاں میں بچ نہیں سکتا، تو ہے فرما روا سب کا، تو باقی رہنے والا ہے، تو ہے فرما روا سب
کا تو باقی رہنے والا ہے۔ نظر اٹھتی ہے جس جانب تیری فرما روائی ہے، نظر اٹھتی ہے جس جانب تیری فرما روائی ہے۔ تیری قدرت کا اے اللہ ہر سو بول بالا ہے، تیری قدرت کا اے اللہ ہر سو بول بالا ہے۔ لحد کی ظلمتوں کو مسکرا کر دور کر دیں گے، لحد کی ظلمتوں کو مسکرا کر دور کر دیں گے۔ وہ مومن جس کے ماتھے پر تہجد کا اجالا ہے، وہ مومن جس کے ماتھے پر تہجد کا اجالا ہے۔ میرے مولا تو خیر الرازقی ہے، رب اعلیٰ ہے۔ اٹل فرمان ہے تیرا کبھی وہ ٹل نہیں سکتا، اٹل فرمان ہے تیرا کبھی وہ ٹل نہیں سکتا۔ غرور کفر کو بھی تو اجل نے توڑ ڈالا ہے، غرور کفر کو بھی تو اجل نے توڑ ڈالا ہے۔ میرے مولا تو خیر الرازقی ہے، رب اعلیٰ ہے۔ لباتی ہے اسے فردوس کی منزل کی رانائی، لباتی ہے اسے فردوس کی منزل کی رانائی۔ تیری مرضی کے رستے پر یہ بندہ چلنے والا ہے، تیری مرضی کے رستے پر یہ بندہ چلنے والا ہے۔ میرے مولا تو خیر الرازقی ہے، رب اعلیٰ ہے۔ تو خالق ہے، تو مالک ہے، نرالی شان والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فہد الاسلام سلفی صاحب کا، جو پٹنہ بہار میں اپنا کلینک چلاتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے فضائل حرمین شریفین۔ تو لیجئے ڈاکٹر صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وهذا البلد الامین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ لائق تعریف و رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی
احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں فضائل حرمین شریفین کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو فضائل حرمین شریفین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلے ہم فضائل مکہ مکرمہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ حج کے تمام مناسک مکہ مکرمہ ہی میں ادا کیے جاتے ہیں، اور مکہ مکرمہ ہی روئے زمین پر سب سے افضل شہر ہے، اور یہی شہر اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے افضل رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شہر میں پیدا فرمایا، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر اس کی قسم اٹھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، سورہ 3 آیت نمبر 4، اور فرمایا لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، سورہ بلد آیت نمبر 1۔ اور حضرت عبداللہ بن عدی بن حمرہ الزہری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ الحزورہ مقام پر کھڑے ہو کر مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے تھے، واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، جامع ترمذی حدیث نمبر 3925۔ اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دی کہ اللہ کی قسم تم اللہ کی بہترین اور اس کو سب سے محبوب زمین ہو، اور اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب ہو کر یوں فرمایا، ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، جامع ترمذی حدیث نمبر 3926۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیے ہیں کہ تو کتنا اچھا شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے، اور اگر میری قوم مجھے تجھ کو چھوڑنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تیرے علاوہ کسی اور زمین پر سکونت اختیار نہ کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے متعلق دعا کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 تا 37۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب اس شہر مکہ کو پرامن بنا دے، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ میرے رب ان بتوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لہٰذا جس نے میری پیروی کی وہ یقیناً میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی سو تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسی وادی میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کرے، لہٰذا تو بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کو پھل مہیا فرما تاکہ وہ شکر ادا کرے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ کو پرامن شہر بنانے کی دعا فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امن موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت انتہائی اطمینان کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور اگر امن موجود نہ ہو تو ہر وقت اضطراب اور خوف کی کیفیت طاری رہتی ہے، جس سے عبادات میں یکسوئی نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنی کچھ اولاد کو اس بے آب و گیاہ وادی میں لا بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرے، لہٰذا اے اللہ تو بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ شاید اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ تقریباً ہر مسلمان کے دل میں اس شہر کی محبت ہے اور ہر مسلمان بار بار اس کی زیارت کا خواہشمند ہے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث بیان کروں جس میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کچھ اولاد کو مکہ مکرمہ میں کیسے لا بسایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کمر پٹا باندھا تاکہ حضرت سارہ ان کا سراغ تک نہ پائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور ان کے بچے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے نکال لائے۔ اس وقت حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ کے پاس مسجد الحرام کی بلند جانب جہاں آب زمزم ہے ایک بڑے درخت تلے بیٹھا دیا۔ اس وقت نہ وہاں کوئی آدمی آباد تھا اور نہ ہی پانی تھا۔ آپ انہیں ایک تھیلا کھجور کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر چلے آئے۔ حضرت حاجرہ ان کے پیچھے آئیں اور پوچھا، ابراہیم ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی آدمی ہے اور نہ پانی ہے؟ حضرت حاجرہ نے کئی بار یہ بات پوچھی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پھر کہنے لگے، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو وہ کہنے لگی، اذن لا یضیعنا، اچھا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر واپس آ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل کر جب ایک ٹیلے پر پہنچے جہاں سے انہیں دیکھ نہ سکتے تھے، انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کلمات کے ساتھ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ اور یہ پانی پلاتی رہی حتیٰ کہ پانی ختم ہو گیا تو وہ خود بھی پیاسی اور بچہ بھی پیاسا ہو گیا۔ بچے کو دیکھا کہ وہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، آپ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور آپ چل دی۔ دیکھا کہ صفا پہاڑی ہی آپ کے قریب ہے، اس پر چڑھی، پھر وادی کی طرف آ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی آدمی نظر آئے مگر کوئی نظر نہ آیا۔ آپ صفا سے اتر آئیں حتیٰ کہ وادی میں پہنچ گئی، اپنی قمیص کا دامن اٹھایا اور ایک مصیبت زدہ آدمی کی طرح دوڑنے لگیں، یہاں تک کہ وادی طے کر لی اور مروہ پہاڑی پر آ گئیں اور مروہ پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ کوئی آدمی نظر آتا ہے مگر انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ اسی کیفیت میں انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فذلک سعی الناس بینہما، اس وقت سے ہی لوگوں نے صفا مروہ کا طواف شروع کیا۔ اور جب وہ 7ویں چکر میں مروہ پر چڑھی تو ایک آواز سنی۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، خاموش رہو، بات سنو۔ پھر کان لگایا تو وہی آواز سنی۔ کہنے لگی، میں نے تیری آواز سنی، کیا تو کچھ ہماری مدد کر سکتا ہے؟ آپ نے اسی وقت زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنی ایڑی یا اپنا پر زمین پر مار کر اسے کھود ڈالا تو پانی نکل آیا۔ حضرت حاجرہ اسے حوض کی طرح بنانے لگی اور اپنے ہاتھ سے منڈیر باندھنے لگی اور چلوں سے پانی اپنے مشکیزہ میں بھرنے لگی۔ جب وہ چلو سے پانی لیتی تو اس کے بعد جوش سے پانی نکل آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت زمزم او قال لو لم تعرف من الماء لكانت زمزم عینا معینا۔ اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی یا فرمایا اس سے چلو پانی نہ لیتی تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ چنانچہ حضرت حاجرہ نے پانی پیا اور اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا، تم جان کی فکر نہ کرو، یہاں اللہ کا گھر ہے، یہ بچہ اور اس کا باپ اسے تعمیر کریں گے۔ اس وقت کعبہ گر کر زمین سے اونچا ٹیلا بن چکا تھا اور برسات کا پانی اس کے دائیں بائیں سے گزر جاتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد وہاں جرہم قبیلہ کے لوگ یا ان کے گھر والے
کدا کے راستے سے آ رہے تھے، وہ ادھر سے گزرے اور مکہ کے نشیب میں اترے۔ انہوں نے وہاں ایک پرندہ گھومتا دیکھا تو کہنے لگے یہ پرندہ ضرور پانی پر گردش کر رہا ہے، ہم اس میدان سے واقف ہیں، یہاں کبھی پانی نہیں دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے 1-2 آدمی بھیجے، انہوں نے پانی موجود پایا تو واپس جا کر انہیں پانی کی خبر دی تو وہ بھی آ گئے۔ حضرت حاجرہ وہیں پانی کے پاس بیٹھی تھی، انہوں نے پوچھا کیا ہمیں یہاں قیام کرنے کی اجازت دیں گے؟ حضرت حاجرہ نے کہا ہاں، لیکن پانی میں تمہارا حق نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماعیل خود بھی یہ چاہتی تھی کہ انسان وہاں آباد ہو، چنانچہ وہ وہاں اتر پڑے اور اپنے گھر والوں کو بھی بلا بھیجا۔ جب وہاں ان کے کئی گھر آباد ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور انہی لوگوں سے عربی سیکھی تو ان کی نگاہ میں وہ بڑے اچھے جوان نکلے، وہ ان سے محبت کرتے تھے اور اپنے خاندان کی ایک عورت ان کو بیاہ دی، پھر ان کی والدہ فوت ہو گئی۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو دیکھنے آئے، اس وقت اسماعیل علیہ السلام خود گھر پر نہ تھے۔ آپ نے ان کی بیوی سے ان کے متعلق پوچھا، وہ کہنے لگی روزی کی تلاش میں نکلے ہیں۔ پھر آپ نے اس سے گزر بسر کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگی بڑی تنگی سے زندگی بسر ہو رہی ہے اور سختی کی آپ سے خوب شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے کہا جب تیرا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے محسوس کیا جیسے کوئی مہمان آیا ہو۔ بیوی سے پوچھا کیا کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں اس طرح کا ایک بوڑھا آیا تھا، تمہارے متعلق پوچھتا تھا تو میں نے اسے بتا دیا۔ پھر پوچھا کہ تمہاری گزران کیسے ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا بڑی تنگی ترشی سے دن کٹ رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کچھ اور بھی کہا تھا؟ کہنے لگے ہاں تمہیں سلام کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، لہٰذا اب تو اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنی مدت اللہ نے چاہا اپنے ملک میں قیام پذیر رہے۔ پھر یہاں آئے تو بھی اسماعیل علیہ السلام نہ ملے۔ آپ نے ان کی بیوی سے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگی روزی کمانے گئے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے اور گزر بسر کیسی ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگی اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی گزر بسر ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا کھاتے ہو؟ کہنے لگی گوشت۔ پوچھا کیا پیتے ہو؟ کہنے لگے پانی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں مکہ میں اناج نام کو نہ تھا اور نبی ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی برکت کی دعا کرتے، اور اگر مکہ کے علاوہ دوسرے لوگ صرف ان 2 چیزوں پر گزران کریں تو انہیں موافق نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بہو سے کہا جب تمہارا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ یہ چوکھٹ اچھی ہے، اس کی حفاظت کرو۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی سے پوچھا آج کوئی آیا تھا؟ کہنے لگی ہاں ایک خوش شکل بزرگ آئے تھے، بہت اچھے آدمی تھے، آپ کا پوچھتے تو میں نے بتا دیا۔ نیز پوچھا کہ تمہاری گزران کیسی ہے؟ میں نے کہا بہت اچھی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کچھ اور بھی کہا تھا؟ کہنے لگی ہاں آپ کو سلام کہا تھا اور یہ بھی کہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ عمدہ ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اسے بتایا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے اپنے پاس ہی رکھوں۔ پھر کچھ مدت بعد جتنی اللہ کو منظور تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس ایک درخت تلے بیٹھے اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ والد کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور باپ بیٹا گرم جوشی سے ملے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، کیا تم اس کام میں میری مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا ضرور کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس مقام پر ایک گھر بناؤں، اور ایک اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ باپ بیٹا دونوں نے اس گھر کی بنیاد اڑائی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر مقام ابراہیم لے کر آئے اور اسے وہاں رکھ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر چنائی کرتا اور اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے اور دونوں یہ دعا پڑھتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الغرض وہ چاروں طرف سے بیت اللہ کی تعمیر کرتے جاتے اور یہی دعا پڑھتے جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3364۔ اس طویل حدیث میں جہاں یہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کچھ اولاد کو مکہ مکرمہ میں لا بسایا، وہاں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ
خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی کہ ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو ہی سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جبکہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اسے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور بعض نے کہا کہ اسے سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر ایک قبہ نصب کیا تھا، اور اس وقت فرشتوں نے ان سے کہا تھا کہ ہم آپ سے پہلے اس گھر کا طواف کر چکے ہیں۔ اور بعض نے یہ بھی ذکر کیا کہ کشتی نوح علیہ السلام نے بھی 40 دن اس گھر کا طواف کیا تھا، لیکن حافظ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ یہ ساری باتیں بنی اسرائیل سے مروی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہوا کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی موجود تھا۔ قصص الانبیاء لحافظ ابن کثیر صفحہ 157۔ خانہ کعبہ اللہ کا پہلا گھر ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، سورہ آل عمران آیت نمبر 96 تا 97۔ بلا شبہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ یہ گھر بابرکت ہے اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اس میں کئی کھلی نشانیاں جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے۔ جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ مامون و محفوظ ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو شخص اس حکم کا انکاری وہ خوب سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے 5 فضائل ذکر فرمائے۔ نمبر 1 یہ کہ خانہ کعبہ کو اللہ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے کہا پھر کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ۔ انہوں نے کہا کہ ان کے درمیان کتنی مدت تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3366، صحیح بخاری حدیث نمبر 3425، صحیح مسلم حدیث نمبر 520۔ دوسری فضیلت یہ کہ یہ گھر بابرکت ہے۔ تیسری ہے کہ یہ تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ نمبر 4 چوتھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی کھلی نشانیاں ہیں، مثلا زمزم وغیرہ۔ ان میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، اور یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ نمبر 5 فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس گھر میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ خانہ کعبہ عظیم عبادت گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، سورہ بقرہ نمبر 125۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ قرار دیا تو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ مثابۃ للناس سے مراد یہ کہ یہ گھر لوگوں کے بار بار آنے جانے کی جگہ ہے، چنانچہ لوگ حج و عمرہ کی غرض سے متعدد مرتبہ بیت اللہ میں آتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں۔ نیز فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، سورۃ مائدہ آیت نمبر 97، کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو قابل احترام گھر ہے لوگوں کے لیے امن و جمعیت کے قیام کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں قیام للناس کے 3 الگ الگ مطلب لیے جا سکتے ہیں، اور وہ تینوں ہی درست ہیں۔ نمبر 1 الناس سے مراد اس دور کے اور اس سے پہلے اور پچھلے قیامت تک کے سب لوگ مراد لیے جائیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ کعبہ کا وجود کل عالم کے لیے قیام اور بقا کا باعث ہے، اور دنیا کا وجود اسی وقت تک ہے جب تک خانہ کعبہ اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے۔
جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوگا کہ یہ کارخانہ عالم ختم کر دیا جائے تو اس وقت بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا، جیسا کہ سب سے پہلے اس زمین پر یہ مکان بنایا گیا تھا۔ امام بخاری نے اسی معنی کو ترجیح دی اور اسی آیت کے تحت اس حدیث کو لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرب الکعبہ ذو السویقین من الحبشہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 1591، صحیح بخاری حدیث نمبر 1596، صحیح مسلم حدیث نمبر 2909، کہ قیامت کے قریب چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حقیر حبشی کعبہ کو ویران کرے گا۔ اس حدیث سے ضمن دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس حبشی سے پہلے کوئی مضبوط سے مضبوط اور طاقتور دشمن بھی کبھی کعبہ کو منہدم کرنے کے ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح اصحاب فیل ابرہہ اور اس کے لشکر کو ذلیل اور ناکام بنا دیا تھا، ایسے ہی ہر اس شخص کو یا قوم یا حکومت کو ہلاک کر دے گا جو کعبہ کی تخریب کی مذموم حرکت کرے گی۔ الناس سے مراد صرف عرب لوگ لیے جائیں جو حرمت والے مہینوں میں بڑی آزادی سے سفر کرتے تھے، بالخصوص جب وہ قربانی کے پٹا والے جانور بھی بغرض قربانی ساتھ لے جا رہے ہوں، کیونکہ سب قبائل عرب ایسے جانوروں کا احترام کرتے تھے، اور یہ سب کچھ کعبہ کے تقدس کی بنا پر ہوتا تھا۔ حج و عمرہ کرنے والے اور تجارتی قافلے تہائی سال نہایت اطمینان سے سفر کرتے تھے۔ اس طرح کعبہ پورے ملک کی تمدنی اور معاشی زندگی کا سہارا بنا ہوا تھا۔ الناس سے مراد مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگ لیے جائیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ بیاب و گیاہ وادی میں کعبہ کا وجود مکہ اور آس پاس کے تمام لوگوں کی معاش کا ذریعہ ہے۔ اقصائے عالم سے حج و عمرہ کرنے کے لیے آنے والے لوگوں کو قیام و طعام اور نقل و حرکت کی خدمات مہیا کرنے کی عوض ان لوگوں کو اتنی آمدنی حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ سال بھر گزارا کر سکیں، بلکہ اس سے بہت زیادہ بھی، نیز انہیں دوسرے بھی بہت سے معاشرتی اور سیاسی فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ تیسیر القرآن جلد اول صفحہ 565۔ حرم مکہ میں کجروی اختیار کرنے کا ارادہ کرنے پر شدید وعید۔ حرم مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر مقدس و محترم ہے کہ اس میں کجروی، برائی یا شرارت کا ارادہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ فرمان الہی ہے، ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ سورہ حج آیت نمبر 25۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، وہ مسجد حرام جس میں ہم نے وہاں کے باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر رکھے ہیں، اور جو کوئی ازراہ ظلم مسجد حرام میں کجروی اختیار کرنے کا ارادہ کرے گا اسے ہم دردناک عذاب چکھائیں۔ اصحاب الفیل اور خانہ کعبہ کی حفاظت۔ ملک یمن کا گورنر ابرہہ جب ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی اور حملہ آور فوج کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ یہ بھی اس گھر کی فضیلت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کی تدابیر کو بیکار نہیں بنا دیا تھا اور ان پر پرندوں کے غول بھیج دیے جو ان پر کنکروں کے پتھر پھینکتے تھے، پھر انہیں یوں بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ یہ واقعہ مختصراً یوں ہے کہ یمن میں اہل حبشہ کی عیسائی حکومت قائم تھی اور ابرہہ نامی ایک شخص اس کا گورنر تھا۔ وہ بیت اللہ کی عزت و عظمت سے بہت حسد کرتا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ عرب بھر میں صنعاء کو وہی حیثیت حاصل ہو جائے جو مکہ کو حاصل ہے، اور خانہ کعبہ کی وجہ سے جو سیاسی، تمدنی، تجارتی اور معاشی فوائد قریش مکہ حاصل کر رہے ہیں تو ہماری حکومت کو حاصل ہو۔ اسی غرض سے اس نے صنعاء میں ایک عالیشان کلیسا تعمیر کرا۔ کلیسا کی عمارت خانہ کعبہ کے مقابلے میں بڑی پرشکوہ تھی، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، بلکہ ہوا یوں کہ ایک دن کسی نے خفیہ طور اس میں
گندگی پھیلا دی، جس سے ابرہہ کو کعبہ پر چڑھائی کرنے اور اسے تباہ و برباد کرنے کا بہانہ ہاتھ ہے۔ چنانچہ اس نے 60,000 افراد پر مشتمل ایک لشکر جرار تیار کیا۔ اس لشکر میں 13 ہاتھی بھی تھے۔ یہ لشکر یمن سے روانہ ہوا۔ راستے میں جس نے بھی مزاحمت کی اسے شکست کا مزہ چکھنا پڑا۔ بالآخر وہ منی اور مزدلفہ کے درمیان ایک مقام وادی محصر میں پہنچ گیا۔ یہاں اس نے ڈیرے ڈال دیے اور کچھ لوٹ مار بھی کی۔ عبد المطلب جو ان دنوں کعبہ کے متولی اعظم تھے، ان کے 200 اونٹ بھی اس نے اپنے قبضے میں کر لیے۔ ابرہہ نے اہل مکہ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ لوگوں سے لڑنے نہیں، صرف کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں اور میں گشت و شنید کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس پیغام پر عبد المطلب اس سے گفتگو کرنے کے لیے اس کے ہاں چلے گئے۔ پھر ان دونوں کے درمیان ایک مکالمہ ہوا۔ ابرہہ نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں۔ ابرہہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے کعبہ کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ اس نے کہا میرا خیال تو یہ تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے متعلق بات کریں گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور ظاہر ہے کہ میں انہی کے متعلق ہی بات کر سکتا ہوں، اور جہاں تک خانہ کعبہ کا تعلق ہے تو اس کا بھی ایک مالک ہے جو خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے اونٹ واپس کر دیے اور عبد المطلب واپس چلے آئے۔ ادھر ابرہہ نے پیش قدمی کا ارادہ کر لیا، لیکن سب سے پہلے کام یہ ہوا کہ خود ابرہہ کے ہاتھی نے خانہ کعبہ کی طرف جانے سے انکار کر دیا۔ اسے بہت سارے تیر لگائے گئے لیکن وہ کسی اور جانب تو چل پڑتا، خانہ کعبہ کی جانب آگے بڑھنے کا نام ہی نہ لیتا۔ اسی دوران اللہ تعالی نے سمندر کی جانب سے پرندوں کے غول بھیج دیے۔ ان میں سے ہر ایک کی چونچ میں اور اسی طرح 2 پنجوں میں ایک کنکر تھا۔ پرندوں نے وہی کنکر ابرہہ کے لشکر پر پھینک کر اسے تباہ و برباد کر دیا۔ تفسیر تحصیل القرآن مولانا عبدالرحمن کیلانی۔ مکہ مکرمہ کی حرمت۔ مکہ مکرمہ حرمت والا شہر ہے، اس لیے اس کے تقدس کا لحاظ رکھنا فرض ہے۔ اس کی حرمت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعض خاص احکامات فتح مکہ کے موقع پر یوں بیان فرمایا: ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها فقال العباس يا رسول الله إلا الإزخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال إلا بالإزخر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1834، صحیح مسلم حدیث نمبر 1353۔ بے شک اس شہر کو اللہ تعالی نے اس دن سے حرمت والا قرار دیا جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور وہ قیامت تک اللہ کی حرمت کے ساتھ حرمت والا ہی رہے گا۔ مجھ سے پہلے کسی شخص کے لیے اس میں جنگ کرنا حلال نہیں تھا، اور مجھے بھی محض دن کی ایک گھڑی اس میں جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد وہ قیامت تک اللہ کی حرمت کے ساتھ حرمت والا ہی رہے گا، لہٰذا اس کا کوئی درخت نہ کاٹا جائے، اس کا شکار نہ بھگایا جائے، اس میں گری ہوئی چیز کو صرف وہ شخص اٹھائے گا جو اس کا لوگوں میں اعلان کرے، اس کا گھاس بھی نہ کاٹا جائے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کی گھاس کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ اس سے سونار اور لوہار فائدہ اٹھاتے ہیں اور مکہ والے اسے اپنے گھروں کی چھتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اس خر کو کاٹنے کی اجازت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا نمبر 1 کہ مکہ مکرمہ میں جنگ و جدال حرام ہے، حتیٰ کہ بلا ضرورت کوئی ہتھیار اٹھانا بھی ممنوع ہے۔ نمبر 2 مکہ مکرمہ کسی درخت، پودے اور گھاس کا کاٹنا بھی حرام ہے، ہاں بعض ضروریات کے پیش نظر صرف اس کی گھاس کو کاٹنے کی اجازت ہے۔ نمبر 3 مکہ مکرمہ میں کسی جانور، پرندے کو شکار کرنا بلکہ اسے ہانکنا بھی حرام ہے۔ نمبر 4 اور مکہ مکرمہ میں گری ہوئی چیز کو اٹھانا بھی جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اٹھانے والا اس کا اعلان کرے اور اسے اس کے مالک تک پہنچائے۔ بیت اللہ کے طواف کی فضیلت۔ کائنات میں صرف خانہ کعبہ ہے جس کا طواف مشروع ہے، اس کے علاوہ کسی گھر یا کسی قبر وغیرہ کا طواف کرنا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف بیت اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ما رفع رجل قدما ولا وضع الا كتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات۔ صحیح ترغیب و ترہیب للالبانی حدیث نمبر 1139 کے دوران طواف ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔
مسجد الحرام ان 3 مساجد میں سے ہے جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا مشروع ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1188، صحیح مسلم 1397، کہ ثواب کی نیت سے صرف 3 مساجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہیں مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری یہ مسجد۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ انہی 3 مساجد کی طرف ہی ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور مسجد یا مزار کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا مشروع نہیں۔ مسجد حرام میں نماز کی فضیلت۔ مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد میں 1,00,000 نماز سے افضل ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِن 100,000 صلاۃ فیما سواہ، اور مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد میں 1,00,000 نماز سے افضل ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1406، مسند احمد حدیث نمبر 14,735، اور مسند ہی احمد میں دوسری جگہ یہ روایت موجود ہے 15,306 پہ۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دی۔ مدینہ منورہ کے نام۔ جاہلیت کے دور میں اس شہر کو یثرب کہا جاتا تھا، تاہم قرآن و حدیث میں اس عظیم شہر کے کچھ اور نام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 المدینہ، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک شہر کا انعام خود قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، ما کان لأہل المدینہ ومن حولهم من الاعراب، سورہ توبہ آیت نمبر 120۔ طابہ، مدینہ منورہ کے یہ نام بھی خود اللہ تعالیٰ نے رکھا، جیسا کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ تعالیٰ سمى المدینہ طابہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1385۔ نمبر 3 طیبہ، مدینہ منورہ کا یہ نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، جیسا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا طیبہ یعنی المدینہ، وانہا تنفی الخبث کما تنفی النار خبث الفضہ، بے شک یعنی وہ مدینہ یعنی مدینہ منورہ طیبہ یعنی پاک ہے، اور وہ ناپاک کو اس طرح چھانٹ دیتا ہے جیسا کہ بھٹی چاندی کے زنگ کو چھانٹ دیتی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1884، صحیح مسلم حدیث نمبر 1384۔ نمبر 4 الدار، مدینہ منورہ کو اس کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والذین تبعوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، اور وہ لوگ جو مہاجرین سے پہلے الدار مدینہ منورہ میں مقیم تھے اور ان کے آنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے، ان کے پاس جو لوگ ہجرت کر کے آئے ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں مال فے سے دیا جائے وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے، اور ان مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود فاقہ سے ہوں، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت میں مدینہ منورہ کو الدار کہا گیا ہے، اور اس میں مدینہ والوں کے فضائل بھی بیان کیے گئے، جنہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے مدینہ منورہ پہنچنے پر خوشی کا اظہار کیا اور انہیں اپنے گلے سے لگا لیا، اور ان کی آباد کاری کے لیے ان سے اتنا تعاون کیا کہ انہیں اپنی جائیداد، گھر بار اور نخلستانوں میں شریک کر لیا، اور انہوں نے ایثار و قربانی کی یادگار مثالیں قائم کی۔ ہم ان کے ایثار کے 2 منفرد واقعات بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں بہت بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ہاں سے پتہ کرایا لیکن ان کے پاس کچھ نہ ملا۔ مسلم کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کے ہاں پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا والذی بعثک بالحق ما عندی الا ماء، یعنی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میرے پاس سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیوی کے ہاں پیغام بھیجا تو ان کی طرف سے بھی یہی جواب ملا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھیجا تو سب کی طرف سے یہی جواب ملا کہ ہمارے پاس سوائے پانی کا اور کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رجل یضیفہ اللیل یرحمہ اللہ، کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو آج رات اس کی مہمان نوازی کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ یہ سن کے ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر اس آدمی کو اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، لہٰذا جو چیز بھی موجود ہو اسے کھلا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم آج تو میرے پاس صرف اپنے بچوں کا کھانا ہی ہے۔ انصاری صحابی نے کہا بچوں کو کسی طرح سے بہلانا
اور ایسا کرنا کہ بچے جب کھانا مانگیں تو انہیں سلا دینا، اور جب ہم دونوں میں اور میرا مہمان کھانے لگیں تو تم ہمارے پاس آ جانا، اور مہمان کو یہ ظاہر کرنا جیسے ہم اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، اور پھر کسی طرح سے چراغ بجھا دینا، اس طرح آج رات ہم کچھ نہیں کھائیں گے۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا، وہ دونوں ایسے ہی بیٹھے اور مہمان نے کھانا کھا لیا۔ پھر جب صبح کے وقت انصاری صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک من فلان و فلانا، فلاں مرد اور فلاں عورت پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا، یا فرمایا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو ان سے بہت ہنسی آئی۔ مسلم کی روایت میں اس کے الفاظ یوں ہیں قد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیلہ، آج رات تم دونوں نے اپنے مہمان کے ساتھ جو کچھ کیا اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحیح بخاری حدیث نمبر 4889، صحیح مسلم حدیث نمبر 2084۔ نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے ہمارے پاس مدینہ منورہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کو بھائی بھائی قرار دے دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بہت مالدار تھے، چنانچہ اپنے مہاجر بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے انصار مدینہ کو یہ بات معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالدار، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اپنے اور تمہارے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دوں، اس کے علاوہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں زیادہ بھلی معلوم ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں، اور جب وہ عدت پوری کر لے گی تو تم اس سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے گھر والوں میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ سب سے قیمتی مال گھی اور پنیر کے مالک بنے، اور کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ انہوں نے شادی بھی کر لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3781۔ یہ دونوں واقعات انصار مدینہ کی اثار و قربانی کی بہترین مثالیں ہیں۔ نمبر 5، مدینہ منورہ کو مضبوط زرہ بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت کأنی فی درع حصینۃ فاولت ان الدرع المدینہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں ایک مضبوط زرہ میں ہوں، تو میں نے زرہ کی تعبیر مدینہ سے کی ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 2445۔ تو آج کے درس میں فضائل مکہ اور فضائل مدینہ کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں آئیں، فضائل مدینہ مکرمہ کی مناسبت سے اور بھی کچھ روایات رہ گئی ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ اکبر اللہ